یہ وزیر شکل ہی سے بڑا خراب آدمی لگتا تھا۔ وہ علی خان پر آنکھیں نکالنے لگا۔ علی خان کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے بتایا بھی کہ وہ بوڑھے جادوگر کا نواسا ہے، اور وزیر نے درباروں سے کہا کہ اسے دھکے مار کر باہر نکال دو۔ اس کے ہنگامے کی خبر بادشاہ کو بھی ہو گئی، وہ بھی وہیں پر آ گئے۔ علی خان نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے وزیر کو ہلکی سی جھاڑ بھی پلا دی۔ جب بادشاہ جانے کے لیے مڑا تو علی خان نے خاموشی سے گلاب کا ایک پھول وزیر کے ہاتھوں میں تما دیا۔ وزیر غصے سے پیچو تاب کھا رہا تھا، مگر پھول بےحد خوبصورت تھا۔ اس نے اسے لے لیا اور بادشاہ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ علی خان نے دوری سے وزیر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول پر ایک پھونک ماری اور چلا کر کہا، بادشاہ سلامت بچیے، آپ پر حملہ ہوا۔ پھونک مارنے کی وجہ سے پھول پھر تلوار بن گیا تھا۔ بادشاہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ وزیر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کمزور دل کا تھا، وہ خوفزدہ انداز میں ایک بڑے گملے کے پیچھے دبک گیا اور محافظوں کو چلا کر حکم دیا کہ فوراً اس نمک حرام وزیر کو پکڑ لیں۔ وزیر بیچارہ حیران و پریشان تھا، وہ احمقانہ انداز میں اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی تلوار کو دیکھ رہا تھا۔ فوراً ہی سپاہی آئے اور انہوں نے وزیر کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بادشاہ نے قہر آلود آواز میں کہا، اے دغاباز وزیر، ہمیں تجھ پر بہت بھروسہ تھا، اس نمک حرامی کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وزیر شرمساری سے بولا، جہاں پناہ، میں خود بھی حیران ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میرے ہاتھ میں تو پھول تھا، تلوار کیسے آ گئی؟ خدا میں بھی اس راز سے انجان ہوں، اور یہ لڑکا ہمیں خبردار نہ کرتا تو آج تو بس کام ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے علی خان کی طرف مشکورانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، اب میں سمجھا۔ وزیر نے کچھ یاد کر کے کہا، سارا چکر اسی لڑکے کے چلایا ہوا ہے، یہ پھول اسی نے ہی مجھے تھمایا تھا۔ اچھا بدبخت، اب ہمارے محسن پر بھی الزام لگائے گا۔ بادشاہ نے آنکھیں نکال کر کہا اور پھر سپاہیوں سے بولا، اسے لے جا کر کوٹری میں بند کر دو، ہم اسے صبح نپٹیں گے۔ پھر وہ علی خان کی طرف مڑا، او لڑکے، تم ہمیں بہت پسند آئے ہو، تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھو گے۔ وہ علی خان کو لے کر ایک بڑے اور سجے سجائے حال میں آیا۔ اس کی وسط میں سنگ مرمر کی میزیں پڑی تھی جن پر سونے چاندی کے برتن رکھے تھے، اور ان برتنوں میں طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ سب مہمان بادشاہ کی آمد سے پہلے ہی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے آ کر اپنی 31ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے چھری اٹھائی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے کاٹا۔ اس کے جھری بھرے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ سب لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں اور پھر سب مل کر ایک گیت گانے لگے کہ بادشاہ کو اپنی سالگرہ مبارک ہو، اور خدا اس نیک دل بادشاہ کو عرصہ دراز تک رعایا کے سر پر رحمت کا سایہ بنا کر رکھے۔ گیت کے بعد سب لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد وہ ایک دوسرے حال میں آ بیٹھے جہاں بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے سونے کا تخت رکھا تھا اور مہمانوں کے لیے آرام دہ کرسیاں تھیں۔ بادشاہ کی خواہش پر علی خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور جھک کر سلام کر کے اس نے جادو کے کھیل پیش کرنے شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے۔ بادشاہ نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے اپنے ایک دوست بادشاہ کو چھوا۔ وہ فوراً ہی ایک 2 ماہ کے بچے میں تبدیل ہو کر زور زور سے رونے لگا۔ ہنسی کے مارے بادشاہ کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ سب مہمان بھی زور زور سے کہہ لگا رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ کو اشارہ کیا کہ وہ بچے کو گود میں لے کر چپ کرائے۔ ملکہ اٹھی اور اسے گود میں اٹھا کر چپ کرانے لگی۔ علی خان نے ملکہ کی گود میں بچے کو دیکھا اور انگلی سے اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بادشاہ اپنی اصلی جسمت میں آ گئے۔ ملکہ نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا اور وہ بیچارہ دھپ سے زمین پر گر پڑا۔ سب لوگ پھر کہکے لگانے لگے۔ وہ بادشاہ خوشیا کر اپنی کمر سہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد بھی علی خان نے کئی اور دلچسپ کمالات دکھائے اور بے تحاشا داد کے ساتھ ساتھ کافی انعامات بھی وصول کیے۔ بہت ساری اشرفیاں لے کر جب وہ چلنے لگا تو بادشاہ نے اس سے کہا، ہم تم سے بہت خوش ہوئے ہیں، تم واقعی ایک باکمال اور ذہین نوجوان ہو۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم اپنے نانا سے بھی بڑے جادوگر ہو۔ علی خان انکساری سے مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے پھر کہا، ہمیں ایک معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، فرمائیے جہاں پناہ، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ علی خان نے بڑے ادب سے کہا، ہمارے کئی دشمن پیدا ہو گئے ہیں، ان میں سے ہمارا سپہ سالار اور احسان فراموش وزیر تو ہمارے سامنے بھی آ گئے۔ ہمارے دوسرے دشمن چھپے ہوئے ہیں، مگر ہمیں احساس ہے کہ موقع ملتے ہی وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کا کچھ ایسا انتظام کرو کہ وہ سب فنا ہو جائے۔ ان کی طرف سے ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ بادشاہ بولا، جہاں پناہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔
اس طرح تو مجھے اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو مارنا پڑے گا۔ علی خان آہستہ سے بولا، تمہارا مطلب ہے کہ اس ملک کے سب لوگ ہمارے دشمن ہیں؟ بادشاہ نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ یہ بات میں پوری صاف گوئی سے کہہ رہا ہوں، آپ مالک ہیں، چاہیں تو میری گردن بھی مار سکتے ہیں۔ علی خان نے کہا، نہیں علی خان، تم ہمارے محسن ہو، تم نے آج ہمارے نمک حرام وزیر سے ہماری جان بچائی ہے، پھر ہماری دشواری سن کر ہماری مدد پر آمادہ ہو، ہم تمہیں کیسے قتل کروا سکتے ہیں؟ مگر شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لوگوں کے خیالات ہمارے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہم طاقت استعمال نہ کریں تو شاید 2 دن بھی زندہ نہ رہ سکے، مگر تم اس کا حل ڈھونڈو، بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، آپ کو کبھی بھی کوئی شخص گزند نہیں پہنچا سکتا، پر اس میں کچھ پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی۔ علی خان کی بات پر بادشاہ کھل اٹھا، پریشانیوں کی بات چھوڑو، تم تو ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں آپ کی جان ایک کبوتر میں بند کیے دیتا ہوں، اس کبوتر کو آپ کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیجیے گا، پھر کسی بھی دشمن کی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کو قتل کرے، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے جہاں پناہ۔ علی خان نے کہا۔ بادشاہ اس بات پر فوراً ہی رضامند ہو گیا۔ علی خان نے اگلے دن آ کر تفصیلات طے کرنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی اور بوڑھا ابھی تک جاگ کر علی خان کا انتظار کر رہا تھا۔ علی خان کو دیکھ کر وہ اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور بےتابی سے بولا، لگتا ہے کہ تم بادشاہ کے پاس سے کافی مال لائے ہو۔ علی خان نے اشرفیوں کی تھیلیاں نکال کر اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بوڑھے کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور وہ خوشی کے مارے زور زور سے کھانسنے لگا۔ علی خان دوسرے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ کر ظہور پذیر ہونے والے واقعات پر غور کرنے لگا۔ ادھر بوڑھا لیمپ کی مدھم روشنی میں اشرفیاں گن گن کر ایک مٹکے میں ڈالنے لگا۔ ایسے کئی مٹکے اس کے پاس تھے جو اشرفیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے اور انہیں اس نے زمین میں گڑھے کھود کر جگہ جگہ اپنے گھر میں دبا رکھا تھا۔ دوسرے دن علی خان جلدی بیدار ہو گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے محل کا رخ کیا۔ لالچی بوڑھے نے اپنی جادو کی انگوٹھی اس سے پہلے ہی واپس لے لی تھی۔ جب علی خان محل پہنچا تو سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا اور اس کی تمازت بری طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ علی خان نے راستے میں ایک کبوتر باز سے ایک خوبصورت سا کبوتر خرید لیا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت مسرور ہوا۔ علی خان نے بادشاہ کو کبوتر تھمایا اور اسے کہا کہ اس کبوتر کو گلاب کے عرق کا غسل دے کر ایک سنہری پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک خالی کمرے کی درخواست کی جس میں بیٹھ کر وہ کبوتر پر جادو کا عمل کر سکے۔ سب انتظامات مکمل ہو گئے۔ علی خان نے شام کو آنے کا وعدہ کیا کیونکہ وہ رات کو اس کھیل کو شروع کرنا چاہتا تھا۔ دن بھر وہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی رسائی محل تک ہو گئی تھی اور بہت جلد کامیابی اس کے قدم چومنے والی تھی۔ اسے شہزادی امبر یاد آنے لگی تھی۔ وہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی کہ اب اس کا باپ جلد ہی قید سے آزاد ہو جائے گا۔ شہزادی امبر کے متعلق سوچ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ رات ہوئی تو اس نے اس الگ تھلگ کمرے میں ڈیرا جما لیا اور بادشاہ کو ہدایت کر دی کہ کوئی وہاں پر نہ آنے پائے۔ بادشاہ نے اس بات کا وعدہ کر لیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے علی خان نے کبوتر کے پنجرے کو سامنے رکھا اور قالین پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے نہ جانے کب اس کو نیند نے آ لیا۔ صبح آنکھ کھلی تو باہر باغ میں چڑیا چہچہا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کبوتر کے پنجرے کو ہاتھ میں پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ بادشاہ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ علی خان کو دیکھا تو لپک کر اس کی طرف آیا۔ کیا رہا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، بہت محنت کرنا پڑی تھی۔ اب آپ صرف اتنا کام کریں کہ اپنی چھوٹی انگلی سے تھوڑا سا خون نکال کر اس کبوتر کے سر پر ڈال دیں، علی خان نے کہا۔ بادشاہ نے فوراً کمر میں عرصہ خنجر نکال کر اپنی انگلی میں شگاف کیا اور کبوتر کے سر پر خون کی بوندیں ٹھکوا دی۔ وہ علی خان سے بہت مروب ہو گیا تھا اور اس کی جادوگری کی اس پر دھاک بیٹھ گئی تھی۔ بس اب سب کام مکمل ہو گیا، علی خان نے پنجرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، دروازہ مت کھولو، لاؤ پنجرا مجھے دے دو، بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور اتنی دیر میں علی خان نے اندر ہاتھ ڈال کر کبوتر کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے اسے آستہ سے باہر نکالا اور بادشاہ سے بولا، جہاں پناہ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کبوتر کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں ہم جانتے، اس کبوتر میں ہماری جان قید ہے، اور ان باتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ بادشاہ نے الجھ کر پوچھا۔ اور میں چاہوں تو اس کی گردن مروڑ سکتا ہوں، علی خان نے کبوتر کی گردن چٹکی میں دباتے ہوئے کہا۔ مگر تم ایسا چاہتے کیوں ہو؟ تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو؟
بادشاہ نے گھبرا کر کہا، نہیں جہاں پناہ، میں آپ کو قطعی خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں اور میں ان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں اس پر آپ نے کچھ دنوں پہلے چڑھائی کر کے قبضہ کر دیا تھا، اور اب ہمارے بادشاہ سلامت کو آپ نے بے قصور اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بادشاہ سلامت کو چھوڑ کر ہمارے ملک کو آزاد کر دیں، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور آپ کی سلامتی بھی ہے۔ علی خان بولا، تم تو بہت مکار لڑکے ہو۔ بادشاہ جھنجھلا کر بولا، اگر میں بہت مکار ہوتا تو آپ کی جگہ کھڑا ہوتا۔ علی خان ہنس کر بولا، میں کہتا ہوں یہ کبوتر ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ غضبناک ہو کر بولا اور علی خان پر جھپٹ پڑا۔ حملہ اچانک ہوا، اس لیے علی خان اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور بادشاہ بھی اس کے اوپر جا گرا۔ اس اچانک آفت سے کبوتر بری طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ علی خان اس پر اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکا اور کبوتر اڑ کر ایک قریبی درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ دانت پیس کر بولا، ہم پہلے اس کبوتر کا انتظام کر لیں، پھر تم سے بھی نپٹ لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ درخت کی طرف بڑھا، مگر کبوتر کو پکڑنے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ شاخ پر بیٹھے ہوئے کبوتر کو کسی اور نے جھپٹا مار کر پکڑ لیا تھا۔ بادشاہ چونک پڑا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو درخت کے پتوں میں چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ کبوتر کو اپنی گرفت میں لے کر وہ نیچے کود گئی۔ علی خان حیران رہ گیا، ارے شہزادی امبر آپ؟ وہ جلدی سے بولا، ہاں علی خان، میں رات ہی یہاں پہنچی تھی۔ شہزادی نے کہا، مگر لڑکی، تمہیں تو ہمارا سپہ سالار اڑا کر لے گیا تھا۔ بادشاہ نے بڑبڑا کر کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ مجھے خوشی ہے کہ میرا یہاں آنا بیکار نہیں گیا۔ اب یہ جادوئی کبوتر میرے پاس ہے، اس میں جس انسان کی جان قید ہے وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ بولو، کیا میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں؟ شہزادی خونخوار لہجے میں بولی، نہیں شہزادی، ایسا مت کرنا۔ بادشاہ گڑ گڑا کر بولا، تم میرے ابا حضور کو چھوڑنے پر تیار ہو؟ شہزادی امبر نے سوال کیا۔ ہاں، ان کو قید میں رکھ کر میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بادشاہ سر ہلا کر جلدی سے بولا، اور تم ہمارے ملک کو بھی آزاد کر دو گے؟ شہزادی امبر نے پھر پوچھا، تمہارے ملک سے بھی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو تم سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے باپ کے انکار نے ہمیں غصہ دلا دیا تھا، اس لیے ہم نے تمہارے ملک پر چڑھائی کی تھی۔ بادشاہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے تو پھر جاؤ، جلدی سے ہمارے ابا حضور کو آزاد کر دو، خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ شہزادی امبر نے جیسے حکم دیا تھا۔ ہم ابھی جاتے ہیں، مگر دیکھو کبوتر کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بادشاہ نے بڑی بے چارگی سے کہا، ہم دونوں یہیں موجود ہیں، بے فکر رہو، کبوتر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، مگر تم جلدی کرو۔ شہزادی امبر نے کہا اور بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد علی خان بولا، شہزادی صاحبہ، آپ آئی تو بڑے موقع پر تھی۔ اگر آپ کبوتر کو نہ پکڑتی تو تمام کھیل بگڑ جاتا، مگر آپ کی موجودگی پر کچھ سخت حیرت ہے۔ شہزادی کا چہرہ افسردہ ہو گیا اور آنکھیں ڈوب ڈبانے لگی۔ کیا بات ہے؟ آپ رونے کیوں لگی؟ علی خان نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے علی خان، آپ نے ہماری خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے جانے کے دوسرے دن آپ کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ علی خان پر جیسے بجلی گر پڑی، وہ لڑ کھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا، وہ اسی وقت چل بسی۔ یہ کہہ کر شہزادی امبر رونے لگی۔ اسے علی خان کی ماں سے بہت محبت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح محبت کرنے لگی تھی۔ شہزادی امبر بھی انہیں اپنی ماں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اس کی ماں بھی اسے بچپن میں چھوڑ کر چل بسی تھی۔ علی خان کی ماں میں اسے اپنی ماں کی شکل نظر آنے لگی تھی۔ علی خان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کی تمام جان نکل گئی ہے۔ گرم گرم آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور بالکل گمسم کھڑا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے یہیں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ بادشاہ کے محل ہی میں ملیں گے۔ میں آدھی رات کے بعد یہاں پہنچی تھی اور اس فکر میں تھی کہ کسی طرح محل میں داخل ہو جائے۔ باغ کی دیوار کافی نیچی ہے اور اس کے قریب مٹی کا ایک ڈھیر بھی پڑا تھا۔ مجھے اندر آنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ باغ میں آ کر میں اس درخت پر چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی آپ کی مجرم ہوں، میری ہی وجہ سے آپ کو اتنی مشکلات برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہی تو ہیں جو اس برے وقت میں بڑی ہمت سے میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی امبر نے بڑی محبت سے علی خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، یہ تو سب قسمت کے کھیل ہے، اب صبر کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ علی خان دوسرے ہاتھ سے آنسو پوچھ کر بولا۔ وہ ایک دم سے بہت کمزور سا لگنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔
ادھر بادشاہ اپنی شکست پر بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ علی خان اور شہزادی سے بہت ناراض تھا۔ محل میں جا کر اس نے خاموشی سے 2 تیر اندازوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دے دیا کہ وہ باغ میں کھڑے ہوئے علی خان اور شہزادی کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا دے۔ دونوں تیر انداز چھپتے چھپاتے باغ کے دروازے پر پہنچے اور انہوں نے ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھا، پر انہیں چھوڑنے کی حسرت ان کے دل میں ہی رہ گئی۔ علی خان کی نظر اچانک ہی ان پر پڑ گئی تھی۔ اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنی کمر میں لگے 2 خنجر نکالے اور بجلی کی تیزی سے انہیں ان دونوں تیر اندازوں کی طرف پھینکا۔ دونوں خنجر سنسناتے ہوئے گئے اور کھٹاک سے ان کی پیشانیوں میں گھس گئے۔ وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ بادشاہ ایک کھڑکی میں سے یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھ کر اس کے اوستان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا اب اس کی خیر نہیں ہے۔ شہزادی کو بادشاہ کے دوگلے پن پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، اب میں اس خبیث بوڑھے کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کبوتر کو سامنے کیا اور اس کی گردن مروڑنے ہی والی تھی کہ بادشاہ چلایا، اچھی لڑکی، اچھی لڑکی، نہیں نہیں، اب ہم کوئی چالاکی نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی میں سے غائب ہو گیا اور شہزادی بہت غصے میں تھی۔ وہ کبوتر کو جان سے مار دیتی، پر علی خان تیزی سے بولا، شہزادی صاحبہ، کبوتر کو نہیں ماریے گا ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ ہمارے ساتھ اتنی چالاکیاں کر رہا ہے، ہمیں بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شہزادی نفرت سے بولی، یہ بھی تو دیکھیے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ کبوتر بالکل عام کبوتروں کی طرح ہے۔ میں نے کوئی جادو وادو کر کے اس کی جان اس کبوتر میں قید نہیں کی ہے، میں تو اسے بیوقوف بنا رہا ہوں۔ شہزادی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں بادشاہ گرتا پڑتا وہاں آ گئے اور آتے ہی شہزادی عنبر کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھ بوڑھے پر رحم کھاؤ شہزادی، ہمیں تم خنجر، تلوار، چاقو، لات، گھونسا، تھپڑ کچھ بھی مار لو، پر اس ننھی سی جان کو کچھ مت کرو۔ تم سیدھے طریقے سے ہماری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ علی خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یقین کرو لڑکے، اگر یہ کبوتر کا چکر تم نے نہ چلاتے اور پھر ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے تو ہم تمہیں ایسی سزا دیتے کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے، مگر اب ہم مجبور ہیں۔ ہم نے برا کیا جو تمہاری باتوں میں آ گئے۔ وہ تو یہ کہو کہ باپ دادا کی وجہ سے ہم بادشاہ بن گئے ہیں، ورنہ ہمیں تو کسی کمہار کا گدھا ہونا چاہیے تھا۔ آؤ ہمارے ساتھ، اپنے بادشاہ کو اپنے ساتھ لو اور خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ وہ ان دونوں کو لے کر قید خانے کی طرف گیا۔ وہاں پر بادشاہ زنجیروں میں جکڑا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا اور ایک چھوٹی سی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ داڑھی کے بال بے ترتیب ہو کر الجھنے لگے تھے اور وہ بیمار دکھائی دیتا تھا۔ بادشاہ نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا اور شہزادی عنبر، کبوتر، علی خان کو تھما کر اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر علی خان نے اپنے بادشاہ کو جھک کر ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ بہت حیران تھا کہ اس کی بیٹی یہاں تک کیسے پہنچی اور یہ خوبصورت نوجوان کون ہے۔ اس کے پاؤں میں بندھی زنجیریں کھول دی گئی تھی۔ وہ سب لوگ قید خانے سے باہر آ گئے۔ ظالم بادشاہ نے اسی روز شہزادی عنبر کے ملک سے اپنی فوجوں کو واپس آنے کا حکم دے دیا۔ ان لوگوں کو ان کے ملک بھیجنے کے انتظام کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ لوگ اگلے روز سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہی بگھی جس میں 6 گھوڑے جوتے ہوئے تھے محل کے صدر دروازے پر تیار کھڑی۔ کبوتر علی خان کے پاس تھا اور اسی سنہری پنجرے میں بند تھا۔ شہزادی عنبر اور بادشاہ بگھی میں بیٹھ گئے تھے۔ علی خان بگھی میں بیٹھنے لگا تو وہ پریشان حال بادشاہ اس کے پاس آیا۔ اس نے علی خان سے کہا، میں نے تمہارے تمام مطالبے پورے کر دیے ہیں، اب لاؤ یہ کبوتر میرے حوالے کر دو۔ علی خان بولا، کچی گولیاں ہم بھی نہیں کھیلتے۔ یہ کبوتر اپنے قبضے میں لے کر تم ہمیں پھر سے اپنا قیدی بنا لو گے؟ نہیں لڑکے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ظالم اور عیار بادشاہ نے کہا۔ مگر علی خان اس کی بات کاٹ کر بولا، اگر ہم تمہارے وعدوں پر اعتبار کر لیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔ ہم یہ کبوتر اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اس کبوتر کو میں ایک ایسی جگہ لے جا کر رکھ دوں گا جہاں پر تمہارے فرشتے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ کبوتر اس بات کی ضمانت ہے کہ ہماری سلامتی اس وقت تک محفوظ رہے گی جب تک یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ ہمارا ملک چھوٹا سا ہے، ہماری فوج بہت کم ہے، پر اس کبوتر کی بدولت ہم لوگ بہت مضبوط قوم بن گئے ہیں۔ اور آئندہ تم نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی یا پھر ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو، میں ہی وہ شخص ہوں گا جو سب سے پہلے اس کی دونوں ٹانگیں توڑوں گا، پھر آنکھیں نکال کر اسے زندہ رکھوں گا تاکہ تم زندگی بھر اندھے اور لنگڑے بن کر اپنی حماقتوں اور لالچ کا مزہ چکھ سکو۔ ظالم بادشاہ لرز گیا، کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اگر تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، مگر اس غریب کے ساتھ یہ سلوک ہرگز نہ کرنا۔ خدا تعالیٰ بھی بے زبانوں پر ظلم کرنے والوں کو
پسند نہیں فرماتا ہے، اور تم جو زبان والوں پر ظلم کرتے تھے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی خان نے بڑے طنز سے پوچھا۔ وہ میری بھول اور بیوقوفی تھی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں اپنے برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اچھا اب تم لوگ جاؤ، مگر لڑکے اس کبوتر کا خاص خیال رکھنا، دانا پانی وقت پر دینا اور بلی سے بچا کر رکھنا، اس کی حفاظت میری ذمہ ہے، علی خان نے کہا، اور پھر بگھی کے دروازے کا پردہ اٹھا کر وہ بھی اندر بیٹھ گئے۔ شہزادی امبر اور بادشاہ نے علی خان کی باتیں سن لی تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ بگھی چل پڑی۔ بادشاہ نے کہا، علی خان تم واقعی ایک باصلاحیت لڑکے ہو۔ امبر بیٹی نے ہمیں تمہاری پوری کہانی سنا دی ہے۔ تمہاری ماں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا، ہمیں اس پر بہت افسوس ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ تم نے اور ہماری بیٹی امبر نے اس برے وقت میں جس ہمت اور جوانمردی کا مظاہرہ کیا، ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں تمہارا کردار خاص طور سے بے مثال تھا۔ تم نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھلا سکتے۔ اور تم نہ ہوتے تو وہ عیار بادشاہ زبردستی ہماری بیٹی سے شادی کر لیتا اور ہمیں ہمیشہ قید خانے میں بند رکھتا۔ ہمیں تم پر فخر ہے۔ اپنے باپ کے منہ سے علی خان کی تعریفیں سن کر شہزادی امبر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر جب علی خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے شرما کر سر جھکا لیا اور مسکرانے لگی۔ علی خان نے کہا، بہت بہت شکریہ جہاں پناہ، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد سنہری پنجرے کو اٹھایا اور اس کا دروازہ کھول کر اس میں سے کبوتر کو نکالا۔ شہزادی صاحبہ، اس غریب کو مفت میں قید رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ لیجیے اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیجیے، ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ وہ بادشاہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہے گا کہ اس کبوتر کو ہم نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ اس بات کو سوچ کر اب وہ ہم پر کبھی میلی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ شہزادی نے کبوتر لیا اور پردہ ہٹا کر اسے باہر اچھال دیا۔ کبوتر تیزی سے ایک طرف اڑتا چلا گیا۔ جب وہ لوگ اپنے ملک میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اپنے محبوب بادشاہ کے دوبارہ آ جانے پر وہ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور ہر طرف ایک جشن کا سما تھا۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت کو قید سے رہا کرانے اور ملک کو آزاد کرنے میں علی خان اور شہزادی امبر کا ہاتھ ہے، تو لوگ ان کی بہادری پر اشش کر اٹھے۔ انہیں کبوتر والی بات نہیں بتائی گئی تھی، کیونکہ اڑتے اڑتے یہ خبر اس بوڑھے اور ظالم بادشاہ کے پاس بھی جا سکتی تھی۔ علی خان شہزادی امبر اور بادشاہ کو محل میں چھوڑ کر سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر گیا۔ وہاں وہ کافی دیر تک اس کی قبر سے لپٹ کر روتا رہا۔ دل کا بوجھ جب ذرا ہلکا ہو گیا تو اپنے گھر گیا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ یہاں پر اسے اپنی ماں کی یاد اور بھی شدت سے آنے لگی۔ گھبرا کر وہ باہر نکل آیا، مگر ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ چند شاہی سپاہیوں نے اسے اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت نے اسے فوراً اپنے محل میں طلب کیا ہے۔ ان کے ساتھ علی خان کو محل لے جانے کے لیے ایک سجی سجائی بگھی بھی تھی۔ علی خان بگھی میں بیٹھ گیا۔ وہ محل پہنچا تو بادشاہ اور شہزادی امبر کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس ہی بٹھایا تھا۔ کھانے کے بعد شہزادی امبر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ بادشاہ نے علی خان سے کہا، علی خان تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ علی خان بولا، میں اس شہر سے کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ماں کے بغیر یہاں میرا دل نہیں لگے گا۔ موت ہی ایک ایسی واحد شے ہے جس پر ہمیں اختیار نہیں۔ پھر بھی ہم کہیں گے کہ تم شہر چھوڑ کر اچھا نہیں کرو گے۔ ہماری خواہش ہے کہ تم یہیں رہو۔ بادشاہ نے کہا، آپ کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے جہاں پناہ۔ علی خان نے سر جھکا کر کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم اتنے فرما بردار ہو۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ تم محل ہی میں آ جاؤ۔ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم برسوں سے ملک کے نظم و رسق کو چلا رہے ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ اب ہم لوگوں کی خدمت اس جذبے اور لگن سے نہیں کر سکتے جس قدر جوانی میں کیا کرتے تھے۔ تم نوجوان ہو، جرات مند ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ ذہین ہو۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہزادی کی شادی تم سے ہو جائے اور تم تخت نشین ہو جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ جہاں پناہ۔ مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ آپ کی بات ماننے سے انکار کروں، مگر پھر بھی کہوں گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تم کس قابل ہو اور کس قابل نہیں ہو یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بادشاہ نے پیار بھرے انداز میں ڈانٹ کر کہا۔ اسی ہفتے میں تم دونوں کی شادی ہے، سمجھے؟ علی خان نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ علی خان اور امبر کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں بڑی ہنسی خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ شادی والے دن ہی بادشاہ نے تخت و تاج بھی علی خان کے سپرد کر دیا تھا، اور علی خان جو ایک معمولی لڑکا تھا
اپنی عقل اور ذہانت دلیری کی وجہ سے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ حکومت کے معاملات بڑی محنت اور خلوص سے سر انجام دیتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ اس نے ملک میں جگہ جگہ مکتب بنوائے اور بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ وہ اس بات سے باخبر تھا کہ تعلیم ہی کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں اور اسی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا اور انہیں تمام جنگی ساز و سامان سے لیس کیا۔ اس کی وجہ سے پھر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کو اس بات کی جرات نہ ہوئی کہ اس ملک پر حملہ کرتا۔ اس کے ان اچھے اچھے کاموں اور اچھی طرز حکمرانی کی وجہ سے رعایا اس پر اپنی جان چھڑکتی تھی اور وہ ہر دم اس کو دعائیں دیتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس ملک میں ہر طرف خوشحالی اور امن و امان کا دور دورہ ہو گیا اور سب چین اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو چاہتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔